اس کی بات معصوم ہوتی ہے، اس کی ہر بات لینے کے لائق ہوتی ہے. جو غصے میں بولے تب بھی حق، اور جو خوشی میں بولے تب بھی حق. حق کے علاوہ جس کی زبان سے کچھ نہ نکلے صرف اسی کی بات لینے کے لائق ہے. یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے. اور لکھنے کا معاملہ بھی ثابت ہو گیا کہ لوگ حدیثوں کو لکھتے تھے. اچھا، لکھ کر کیا کرتے تھے؟ ارید حفظ، میں حفظ کرنے کا ارادہ کرتا تھا. اس کا مطلب جس طرح قرآن کو لکھ کر کے لوگ یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے، ایسے ہی حدیث کو لکھ کر حفظ کرتے تھے. حدیث بہت سارے صحابہ نے لکھی. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص، ان کی کتاب حدیث کی صحیفہ صادقہ نبی کے زمانے میں لکھی گئی. عبداللہ ابن ابی اوفا، ان کی حدیث کی کتاب. حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کی حدیث کی کتاب. جابر ابن عبداللہ، ان کی حدیث کی کتاب. حضرت ابو ہریرہ، ان کی حدیث کی کتاب. یہ مت سمجھو صرف قرآن لکھا جاتا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث بھی لکھی جاتی رہی ہے، اور پوری امانت اور پوری دیانت کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ایسی بھی ہو سکتی ہے، حدیث ویسی بھی ہو سکتی ہے. ارے صحابہ کرام لکھ کر کے حدیث کو جمع کرے، یاد کرے، تو ایسے کیسے ہو سکتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب شیطان کے حربے ہیں، اور اس طریقے سے وہ تشکیک اور شکوک و شبہات ڈالتا ہے حدیث کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں، تاکہ حدیث کا مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں کم ہو جائے، اور وہ حدیث کی عظمت جب دلوں میں نہ رہے تو اس کی بات کو لے لے، اس کی بات کو لے لے. حدیث کی عظمت جب دلوں سے نکل جاتی ہے تب آدمی دوسروں کی بات کو لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور رسول کی بات پر دوسرے کی بات کو ترجیح دیتا ہے. کاش اسے معلوم ہوتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا عظمت ہے. آپ کی حدیث کی عظمت پر جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فجاء عمر فقال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر رواه النسائی في کتاب الامامہ. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الامامہ کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی جان قبض کر لی گئی، تو اب مسئلہ خلافت کا چھڑا کہ اب نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا. نبی کا نبی کے بعد اس امت کا خلیفہ کون ہوگا، آپس میں بحث ہونے لگی. قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر. انصاریوں نے کہا ایسا ہے کہ ایک امیر انصار میں کا بن جائے اور ایک امیر مہاجر میں کا بن جائے. حضرت عمر آئے، کہا کہ کیا بات ہے، کہا کہ حضرت مسئلہ حل ہو گیا خلافت کا. کہا کہ کیا، کہا کہ ایک امیر انصار میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا. کہا کہ امیر ایک ہی ہوتا ہے. تو کہا کہ حضرت آپ ہی بتائیں کس کو امیر بنایا جائے. کہا کہ ایک بات بولوں. کہا کہ ہاں. کہا کہ ایک بات بتاؤ، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس. دیکھو ایک بہت عجیب استدلال کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ الرٹ ہیں ایک دم. استدلال کروں سمجھ میں آئے گا. مسئلہ خلافت کا، وہ کہہ رہے ہیں خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا. بولے کیسے؟ کہا کہ ایک امیر انصار میں کا ایک امیر مہاجرین میں کا. حضرت عمر نے کہا امیر ایک ہی ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں ہوا. کہا کہ حضرت تو آپ ہی کچھ بتائیں. کہا کہ میں بولتا ہوں، امیر کس کو بنایا جائے. الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ بیمار تھے اور چل کر مسجد میں مصلی تک نہیں جا سکتے تھے تو نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو کس کو اپنی جگہ کھڑا کیا؟ کون تھا؟ بولے ابو بکر. نبی نے اب دیکھیے حضرت عمر یہ فرما رہے کہ نبی نے جب اپنی زندگی میں سب سے بڑی عبادت نماز کے لیے جس کو آگے بڑھایا، مصلی پر جس کو اپنی جگہ کھڑا کیا، بتاؤ کیا نبی کے بعد وہی خلیفہ بنائے جانے کے لائق ہے یا نہیں؟
کون اس سے آگے بڑھے گا جس کو نبی نے آگے بڑھا دیا؟ ارے سارے صحابہ پیچھے، امام آگے ہوتا ہے. کس کو اپنی جگہ مصلی پر کیا لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے؟ بولے ابو بکر کو. تو آپ نے فرمایا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ. تو کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ تمام صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ارے ہم اللہ کی پناہ چاہتے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے. حدیث آ گئی، مسئلہ خلافت کا حل ہو گیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے نماز کی جس کو آگے بڑھایا، نماز کی امامت کے لیے نبی نے اپنی زندگی میں جس کو آگے بڑھایا، امام وہی تو خلیفہ بھی وہی. اور تمام امت اسلامیہ نے، تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا اختلاف اپنا خلیفہ مان لیا. پتہ یہ چلا کہ نماز یہ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے. اور ایک حدیث سے خلافت کا مسئلہ حل ہوا، جبکہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اجتہاد سے، بحث سے، ڈسکشن سے مسئلہ حل ہوا تو حدیث سے کہ نبی نے اپنی زندگی میں مصلی پر لوگوں سے آگے ابو بکر کو بڑھایا، تو ابو بکر جب نماز کے لیے آگے بڑھا دیے گئے تو خلیفہ بھی وہی ہوں گے. اور اس حدیث کو سننے کے بعد تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا. اور ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اسی طرح پڑھی جائے، جب توحید کے بعد نماز کا درجہ ہے تو نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال